الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کتاب الاطعمہ یعنی کھانے پینے کے جو احکام ہیں اس پر آج چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ شرح صدر عطا فرمائے اور حق بات اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات پر ہی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال و حرام اشیاء واضح ہیں، غیر واضح یعنی مشبہات امور سے اجتناب بہتر ہے۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واشار النعمان باصبعیہ الی اذنیہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالرعاء يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ البخاری۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر وَأَشَارَ النُّعْمَانُ اور نعمان نے اشارہ کیا بِأَيْهِ اپنی انگلی سے اِلَىٰ اُذُنِهِ کانوں کی طرف، یعنی حضرت نعمان نے اپنی انگلی سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا اور ان الحلال بین، حلال واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام بھی بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا جی، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، ان دونوں کے درمیان وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ، ان دونوں کے درمیان امور ہیں، ان دونوں کے درمیان معاملات ہیں، ان دونوں کے درمیان مشبہات ہیں، غیر واضح ہیں، جنہیں لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُہَاتِ، اور جو شخص شبہات سے بچا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، نہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُہَاتِ، اور جو شبہات سے بچا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، اس نے اپنا دین بچایا، وَعِرْضِهِ، اور اپنی عزت بچا لی، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُہَاتِ، اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام میں پڑ گیا، وہ حرام میں پڑ گیا، كَالرَّعَاءِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، اللہ اکبر، كَالرَّعَاءِ اس چرواہے کی مانند، يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى جو چراگاہ کی باڑ کے ارد گرد اڑتا ہے، يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، اللہ اکبر، يُوشِكُ أَن يَرْتَعَ فِيهِ، اور قریب ہے کہ وہ باڑ کے اندر ہما بکریاں چرانے لگے، اللہ اکبر، الا اگر ہے نا خبردار، وَإِنَّ
لکل مالک حمن، ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک، وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، خبردار اللہ کی باڑ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسد کے اندر، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اِذَا صَلَحَتْ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ، تو جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا خبردار، وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ دل ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 2، خرگوش کا گوشت حلال ہے، ایک دوسرے کو تحائف دینے چاہیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انفجنا ارنبا بمر الزہران فسأل القوم فغلبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورقها وفخذها فقبله، رواه البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مر الزہران، یعنی وادی فاطمہ کے پاس ایک خرگوش کو دوڑایا۔ انفجنا ارنبن، ارنبن خرگوش، بمر الزہران، مر الزہران ایک وادی کا نام ہے، یعنی وادی فاطمہ۔ فَسَأَلَ الْقَوْمُ، فَسَأَلَ الْقَوْمُ، لوگ دوڑے، فَسَأَلَ الْقَوْمُ، لوگ دوڑے، اور پیچھے کیا ہے؟ انفجنا، شور و غل مچایا۔ انفجنا ارنبن بمر الزہران، انفجنا ارنبن بمر الزہران فسأل القوم، کہ ہم مر الزہران یعنی وادی فاطمہ کے پاس ایک خرگوش کو دوڑایا۔ انفجنا ارنبن، ہم نے دوڑایا ایک خرگوش کو۔ اچھا جی، فغلبوا، انہوں نے شور و غل مچایا، وَأَدْرَكْتُهَا، میں اسے جا ملا، فَأَخَذْتُهَا، اور اسے پکڑ لیا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، اور اسے ابو طلحہ کے پاس لے آیا۔ اللہ اکبر۔ فَذَبَحَهَا، انہوں نے اسے ذبح کیا، وَبَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِوَرَقِهَا وَفَخِذِهَا فَقَبِلَهُ، رواه البخاری۔ جب انہوں نے اسے ذبح کیا نا جی، تو اس کی سرین اور ران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی۔ بِوَرَقِهَا وَفَخِذِهَا، سرین اور ران، وَبَعَثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی۔ فَقَبِلَهُ، آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ تو اس روایت سے بھی ثابت ہوا کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو تحفے تحائف کے اندر بھی دینا چاہیے۔ یہ تو آگے خرگوش۔ گھوڑے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ ہم کتاب الاطعمہ کے چند احکام پر بات کر رہے ہیں۔
گھوڑے کا گوشت بھی حلال ہے، گھوڑے کا گوشت بھی حلال ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں نہرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ وفی روایت ونحن فی المدینہ رواہ البخاری۔ نہرنا ہم نے ذبح کیا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فارسن ایک گھوڑا، یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گھوڑا ذبح کیا، فَأَكَلْنَاهُ اسے کھایا، وفی روایتاً ایک روایت میں ہے وَنَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ ہم مدینہ میں تھے۔ تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ گھریلو گدھا حرام، گھوڑے اور نیل گائے کا گوشت بھی حلال ہے۔ ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا اللحوم الحمر الاہلیت وآذن فی لحوم الخیل، رواہ البخاری، ولمسلم وحدہ قال اکلنا زمان خیبر الخیل وحمر الوحش ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمار الاہلی۔ ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان لحوم الحمر الاہلیہ، اپنا گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کیا، لحوم سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کیا۔ اللہ اکبر۔ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی، وَأَذِنَ اجازت دے دی، وَفِي لُحُومِ الْخَيْلِ گھوڑے کے گوشت کی اجازت دے دی۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ گھریلو گدھا حرام ہے، نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ، یہ ہے وہ دلیل۔ اور نیل گائے اور گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ وَآذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اسی طرح وَلِمُسْلِمٍ، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے وَحْدَهُ قَالَ أَكَلْنَا زَمَنَ خیبر، ہم نے خیبر کے دنوں میں، خیبر کے زمانے میں، خیلہ گھوڑے وحمر الوحش اور نیل گاؤں کا گوشت کھایا۔ اگر کوئی کہے کھائی کی عربی کہاں ہے، اکلنا، ہم نے کھایا، ہم نے خیبر کے دنوں میں گھوڑے اور نیل گاؤں کا گوشت کھایا۔ نیل گاؤں کی عربی وحمر الوحش، ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمار الاہلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، رواہ مسلم، بحوالہ مسلم۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ گھریلو گدھے جو ہیں ان کا گوشت غزوہ خیبر کے موقع پر حرام ہوا۔ دلیل ان عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر فلما کان یؤم خیبر وکأن فی الحمر الاہلیۃ فانتہرناها فلما غلت بها القدور نادى مناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکفئوا القدور ولا تاکلوا من لحوم الحمر الاہلیۃ شیئا۔ اللہ
حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اصابتنا مجاعتن، اصابتنا پہنچے ہم، مجاعتن بھوک لگی ہوئی تھی، لیالیا خیبرہ غزوہ خیبر کے راتوں میں، فرمایا غزوہ خیبر کے راتوں میں ہمیں بھوک لگی ہوئی، یعنی غزوہ خیبر کی راتوں میں ہمیں بھوک لگی۔ اصابتنا مجاعتن لیالی خیبرہ، فرمایا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے کہ غزوہ خیبر کے راتوں میں ہمیں بھوک لگی، فلما کان یوم خیبرہ، جس دن خیبر کی فتح کا دن تھا، جس دن خیبر کی فتح کا دن تھا، وَكَأْنَ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ، ہم نے گھریلو گدوں پر ہاتھ ڈالا، وَكَانَ ہم واقع ہوئے، فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَةِ گھریلو گدوں پر ہاتھ ڈالا، فَانْتَحَرْنَاهَا ہم نے انہیں ذبح کیا، فَلَمَّا غَلَّتْ بِهَا الْقُدُورُ جب ہنڈیاں کھولنے لگیں، جب ہنڈیاں کھولنے لگیں، فلما غلت بہل قدور جب ہنڈیاں کھولنے لگیں مطلب ہے ابلنے لگیں، ونادى مناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے اعلان کر دیا، ان اکفئ القدور کہ ہنڈیاں الٹا دو، ہنڈیاں الٹا دو۔ پیچھے الفاظ پڑھے ہیں غلت بہا القدور جب ہنڈیاں کھولنے لگی، اور یہاں گیا ہے ان اکفئ القدور کہ ہنڈیاں الٹا دو، ولا تاکلوا من لحوم الحمر الاہلیہ اور گھریلو گدوں کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، گو کا گوشت بھی حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طبعاً کسی چیز کو پسند نہ کرنا حرام کے زمرے میں نہیں آتا۔ دلیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال دخلت انا وخالد بن الولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونۃ فأتی بذب محنوز فهو الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فقال بعض النسوة اللاتی فی بیت میمونۃ اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرید ان یأکل فقلت تأکلہ ہوا ذب فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فلم یأکل فقلت یا رسول اللہ احرام ہوا قال لا ولکنہ لم یکن بأرض قومی فأجدنی اعافہ قال خالد فاجتررتہ فأکلتہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الیہ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، میں اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں اور خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ دخلت میں داخل ہوا، دخلت انا میں داخل ہوا، وخالد بن الولید اور خالد بن ولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دخلت داخل ہوئے، بیت میمونۃ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، فأتی بذب محنوز ایک بھنی ہوئی گو
لائی گئی۔ فَأَحْوَى إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فَأَحْوَى إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، ایک بنی ہوئی گو جب لائی گئی، بِذَبٍ مَحْنُوزٍ، بنی ہوئی گو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود کسی خاتون نے کہا، اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، بما یرید ان یاکل، بما یرید، جو وہ کھانا چاہتے تھے، ان یاکل، بما ارید ان یاکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ جو وہ کھانا چاہتے تھے۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا، تَأْكُلُهُ، آپ اسے کھاؤ گے، ہوا ذبٌ، یہ تو گو ہے۔ فَرَفَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرفع، بلند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ فلم یاکل، لیکن نہیں کھایا۔ فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حرام ہوا، کیا یہ حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِ، لیکن یہ میری قوم کی سرزمین میں نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے، اسے نہ کھاؤ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ کسی چیز کا طبعاً پسند نہ آنا حرام کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو فرمایا، لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمٍ فَأَجِدُنِي أَعَافَهُ، فرمایا نہیں، لیکن یہ میری قوم کی سرزمین میں سے نہیں ہے، اور فَأَعَافَهُ، میں اس سے اپنے دل میں نفرت محسوس کرتا ہوں۔ قال خالد، تو کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، فَاجْتَرَرْتُهُ، خالد بن ولید نے کہا، میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ فَأَجْتَرَرْتُهُ، میں نے اسے اپنی طرف کھینچ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید سپاہی سالار تھے، انہوں نے وہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ فَأَكَلْتُهُ، کہتے ہیں میں نے اسے کھایا، اس حال میں وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ، اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر گو مطلق حرام ہوتی، اگر ذب مطلق حرام ہوتی، تو رسول اللہ کے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے کبھی تناول نہ فرماتے۔ فَأَجْرَرْتُهُ، فَأَقَلْتُ، اپنی طرف نہ کھینچتے اور نہ کھاتے، اس حال میں رسول اللہ بھی دیکھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہڈی جو ہے، نہ ہڈی جو ہے وہ حلال ہے، اسے بھون کر نوش کیا جا سکتا ہے۔ کیا؟ ڈڈی دل، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ڈڈی دل یہ بھی حلال ہے۔ دلیل ان عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأکل الجراد، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7
غزوات، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگیں لڑی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن ابی اوفا کہہ رہے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگیں لڑی، 7 غزوات۔ نأکل الجراد، تو ہم ڈڈی کھاتے رہے، ڈا زبر ڈال، ڈڈ ڈال ذریعہ ڈی، یعنی کہ اس طرح کا یہ لفظ بنتا ہے ڈڈی۔ نأکل الجراد، تو ہم جراد کھاتے رہے، عربی میں جراد کہتے ہیں، اردو میں ڈڈی کہتے ہیں۔ تو مرغی کا گوشت بھی حلال ہے، میرے حضور نے اس تناول فرمایا۔ آج لوگ بعض الناس کہتے ہیں کہ مرغی کا گوشت حلال، چونکہ یہ پنجے گندگی میں مارتا۔ اور میرے بھائی ایسے نہ کہا کریں، جب آپ کے پاس دلیل ہو پھر تو آپ کہیں، جب آپ کے پاس دلیل ہی نہیں تو آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ہم سے یہ دلیل سنیں۔ ان زہدم ابن مزرب الجرمی، ان زہدم ابن مزرب الجرمی قال کنا عند ابی موسیٰ الاشعری فدعا بمعادات، فدعا بمعائدات وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم، فتلقى فقال له هلم فأتي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، رواه البخاری۔ زہدم بن مزرب الجرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کننا عند ابی موسیٰ الاشعری، کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے۔ فدعا، انہوں نے منگوایا، مائدہ بمائدہ، ایک دسترخوان منگوایا، وعلیہا لحم، اس پر گوشت تھا، کس کا؟ دجاجن، 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 مرغی کا گوشت۔ زہدم بن مزرب الجرمی کہتے ہیں، سے روایت کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، انہوں نے دسترخوان منگوایا اور اس پر مرغی کا گوشت تھا۔ فدخل رجل من بنی تیم اللہ، بنی تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ آدمی اندر آیا، احمر شبیہ، فدخل رجل، داخل ہوا ایک آدمی، من بنی تیم اللہ، بنو تیم اللہ کا، بنو تیم اللہ یا بنو تیم اللہ کا ایک آدمی داخل ہوا۔ بنو تیم اللہ ایک قبیلہ ہوگا، اس بنو تیم اللہ کا ایک آدمی آیا، احمر شبیہ بالموالی، سرخ رنگ کا وہ آدمی تھا، احمر شبیہ بالموالی، جو شکل و صورت میں غلام دکھائی دیتا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بنو تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ آدمی اندر آیا جو شکل و صورت میں غلام دکھائی دیتا تھا۔ فدخل رجل من بنی تیم اللہ احمر شبیہ بالموالی، فقال، اس نے کہا لہو، اس سے حلم، آؤ، فتلقا، تو وہ ہچکچایا، تو وہ فتلقا، تو وہ ہچکچایا، فقال لہو، پھر کہا لہو، اسے، حلم، حلم، ادھر آؤ،
فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا، فإني رأيت رسول اللہ یأکل منہ کہ آپ یہ کھا لیا کرتے تھے۔ اب محاورہ ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ زادم بن مضرب الجرمی رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، انہوں نے ایک دسترخوان منگوایا اور اس کے اوپر مرغے کا گوشت تھا۔ بنو تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی اندر آیا جو شکل و صورت میں غلام دکھائی دیتا تھا۔ اس سے کہا آؤ تو وہ ہچکچایا، پھر کہا کہ آؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ یہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجاجن کا لحم کھا لیا کرتے تھے تو آج ہم کیوں نہیں کھاتے؟ تو کھانا کھا کر حصول برکت کے لیے انگلیوں کو چاٹنا مسنون ہے، سمجھ آ گئی نا؟ نظام ہضم پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم طعاما فلا یمس یدہ حتی یلعقها او یلعقها، رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احد